بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے کئی ویڈیوز سے ہم مسلسل ترکی دیش کے بارے میں جان رہے تھے۔ ہم نے ترکی کے ماضی کو جانا، خلافت اسلامیہ کس طرح وہاں قائم ہوئی، کب قائم ہوئی اور کس طرح اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اس کے بارے میں بھی جانا۔ ہم نے ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردوغان کی زندگی کے بارے میں بھی جانا، ان کے آنے کے بعد ترکی دیش میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں وہ بھی ہم نے جانا۔ دوستو، آپ نے اگر جناب طیب اردوغان کی اسپیچز اور ان کے بیانات سنے ہوں تو اس میں وہ بار بار 2023 کا تذکرہ کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جو پہلے کبھی تھا۔ آخر وہ اپنی ان بیانات میں اور اپنی اسپیچز میں 2023 کا بار بار تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے؟ دوستو، 1923 میں خلافت اسلامیہ کا ترکی سے خاتمہ کیا جاتا ہے اور خلافت کے ٹکڑے کر کر کے 40 ممالک وجود میں آتے ہیں اور اس کے بعد ترکی ملک کو جمہوریت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، پہلا وشو یدھ ہوتا ہے، اس کے بعد اتحادی طاقتوں نے ترکی کے بہت سارے حصوں کے اوپر قبضہ جما لیا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص جو کہ اس امت کا غدار تھا، اس امت سے بے وفائی کرنے والا، اور اس کی حرکتوں کا آج تک امت نتیجہ بھگت رہی ہے، مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے اتحادی قوتوں کے ساتھ، یعنی کہ پہلے وشو یدھ میں یورپین ممالک جو ایک ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے، ایک ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ 2023 میں کیا تھا اور اس معاہدے میں بہت سارے شرائط لگائے گئے تھے۔ اس معاہدے کی مدت 100 سال رکھی گئی تھی۔ اسی معاہدے کی مدت 2023 میں ختم ہو رہی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے اس معاہدے کی حقیقت اور اس میں کیا کیا ترکی کے اوپر مصیبتیں آئیں اور کیا کیا جھیلنا پڑا مصیبت کو، اس معاہدے کی وجہ سے، ہم ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 2023 میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے ترکی دیش میں اور ترکی کو اس معاہدے کے ہٹنے کے بعد کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، سب کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں انس اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اشاعت اسلام۔ دوستو، 2023 عیسوی وہ سال ہے جس کا تذکرہ اردوغان بار بار اپنے بیانات میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2023 عیسوی کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے مغربی طاقتیں، یورپی یونین مرد بیمار اور ایک کمزور ملک سمجھتے ہیں۔ 2023 عیسوی کے بعد ترکی مغربی طاقتوں اور یورپی یونین سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپی ممالک ترکی سے بہت زیادہ خوف کھا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2023 میں آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ 100 سال پہلے 1923 میں متحدہ یورپی افواج نے مصطفیٰ کمال پاشا سے، جو کہ جمہوریت کا علم بردار تھا اور خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا ایک بہت بڑا سبب تھا، اس سے ایک معاہدہ کروایا تھا۔ اس معاہدے کا نام معاہدہ لوزان اور ٹریٹی آف پیس اور ٹریٹی آف لوزان بھی اس کو کہا جاتا ہے، رکھا تھا۔ اس معاہدے میں بہت ساری شرطیں رکھی گئی تھی۔ ایک شرط کے تحت خلافت کا خاتمہ کر کے سلطان کی تمام ملکیت کو ضبط کر لیا گیا اور سلطان کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ ترکی کو ایک سیکولر ملک قرار دیا جائے جس کا اسلام اور خلافت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اصل میں یہ بات ہے کہ ان مغربی طاقتوں کو خلافت کے نام ہی سے اتنا خوف ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر خلافت قائم ہوگی تو تمام دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو مسلمانوں کو سپر پاور طاقت بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک شرط اس معاہدے میں یہ بھی لگائی گئی تھی کہ ترکی اپنی سرزمین سے تیل نہیں نکال سکے گا اور تیل اور گیس کے سلسلے میں ہمیشہ دوسرے ملکوں کا محتاج رہے گا۔ اس شرط سے مغربی طاقتوں کا مقصد یہ تھا کہ ترکی معیشت کبھی بھی مضبوط نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر آج ہم ترکی کی معیشت کو دیکھیں تو چین کے بعد سب سے مضبوط معیشت کا حامل ملک ترکی ہی ہے۔ 2023 کے بعد ترکی تیل بھی برآمد کر سکے گا، جس کی بنا پر ترکی چین کو بھی معیشت میں پیچھے چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ ایک شرط اس معاہدے میں یہ بھی تھی کہ باسفورس ندی کو ایک عالمی گزرگاہ قرار دیا گیا، یعنی ترکی
اس ندی سے گزرنے والے کسی بھی سمندری جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ اس ندی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یورپی یونین کے اکثر ممالک اپنے سامان کو بیرونی ممالک پہنچانے میں اس ندی کے محتاج ہیں، اور اس ندی پر فی الحال جہازوں کا اس قدر بوجھ ہے کہ بسا اوقات ایک جہاز کو گزرنے کے لیے کئی دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جناب طیب اردگان 2023 عیسوی کے سال کا تذکرہ اپنے بیانات میں بار بار کرتے ہیں کہ اسی سال یہ معاہدہ لوزان ختم ہونے والا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد ترکی کے اوپر یہ ساری پابندیاں جو رکھی گئی تھی کہ ترکی اپنی سرزمین سے تیل نہیں نکال سکتا، ترکی 2023 کے بعد اپنی سرزمین سے تیل بھی نکال سکے گا اور دوسرے ممالک کو بیچ بھی سکے گا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کی معیشت کس قدر مضبوط ہوگی۔ اور باسفورس ندی کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی کہ گزرنے والے جہازوں کا ٹیکس ترکی نہیں وصول کر سکتا، تو 2023 کے بعد ترکی باسفورس ندی سے گزرنے والے سمندری جہازوں سے ٹیکس بھی وصول کر سکے گا، اور جتنا چاہے وصول کر سکے گا۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ترکی اپنی معیشت میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جناب طیب اردگان کو، جو کہ ایک مخلص دل اپنے سینے میں مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں، ان کی عمر کو لمبا کرے اور ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ دوستو، اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔